اب کبھی انسان قبرستان بھی جاتا ہے اپنے مرحومین کے قبر پر، خاص کر اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنی والدین کی قبر پہ کثرت سے جایا کرے، اور نہ تو کم از کم جمعے کے جمعے ضرور جایا کرے، اور جا کر وہاں پہلے تو یہ ہے کہ قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے سلام کیا جاتا ہے، السلام علیکم علی القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفون ونحن بالاثر۔ اب یہ دعا آپ نے سلام کیا، اس کے بعد آپ جو ہے وہ قبرستان میں گئے تو وہاں پر آپ دل میں جتنا بھی پڑھ سکتے ہیں اپنے میت کے ایصال ثواب کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ فقہا نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کا نسخہ قبرستان میں لے کے جانا یہ مکروہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگ سورہ یاسین ہاتھ میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں یا قرآن کریم لے کے جا رہے ہوتے ہیں، بھئی ابا کی قبر پہ بیٹھ کے پڑھیں گے۔ بھائی وہ اس وقت آپ کو جتنی بغیر دیکھے یاد ہیں بس آپ وہ پڑھیں۔ جب ایک چیز منع ہے تو منع ہے، قرآن کریم دیکھ کے پڑھنا ہے تو وہ آپ مسجد میں یا گھر میں پڑھ کے اس کا ثواب ان کو بخش دیں۔ قرآن کریم کا نسخہ قبرستان میں لے کے نہیں جانا چاہیے، یہ فقہا نے، علماء نے جو ہے وہ مکروہ لکھا ہے۔ اس کے علاوہ آپ جتنا بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں وہاں بالکل پڑھیں۔ اب اگر دعا کرنی ہے ہاتھ اٹھا کے تو فتاوی عالمگیری میں یہ مسئلہ لکھا ہے کہ دعا اگر آپ ہاتھ اٹھا کے کر رہے ہیں تو منہ آپ کا قبلے کی طرف ہو اور قبر آپ کی پشت کی طرف ہو۔ آپ دیکھیں نماز جنازہ پڑھاتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکوع سجدے کا نہیں کہا کہ شک نہ ہو کہ اس کو سجدہ ہو رہا ہے میت کو، تو قبر کے سامنے یوں ہاتھ اٹھا کے دعائیں جو ہم کر رہے ہیں تو شبہ ہے کہ یہ اس سے تو نہیں مانگ رہا۔ اس لیے فتاوی عالمگیری میں مسئلہ لکھا ہے، اور یہ مسئلہ چونکہ آپ کے مسائل ان کا حل میں مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا فتاوی عالمگیری کے حوالے سے، تو حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے پاس بھی یہ مسئلہ اسی طریقے سے لکھا ہوا ہے کسی دیوار پر، کبھی اگر آپ ان کی قبر پہ گئے ہوں تو دیکھا ہوگا۔ تو پیٹھ وہ قبر کی طرف ہو اور منہ آپ کا قبلے کی طرف ہو، اور ہاتھ جو ہے وہ آپ اٹھا کر اس طرح دعا کر سکتے ہیں۔ قبر کے سامنے ہاتھ اٹھانا یہ چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔